جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو باتیں ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں چند منٹ کی گفتگو کے لیے مدرسہ احیاء السنہ بجردیہ بنارس کے ایک طالب علم خلیق الزماں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور محدود وقت میں اپنی گفتگو سامعین کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا الم نک من المصلین۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بھی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشتہ و ہدایت کے لیے، فلاح کامرانی کے لیے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، بالخصوص اس کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کی اس چند گفتگو میں میری تقریر کا عنوان ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ ایک موبائل فون اور سیم کارڈ کا تعلق ہے، کہ اگر آپ کے پاس صرف فون ہو، موبائل فون ہے مگر سیم کارڈ نہیں ہے تو آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کے پاس سیم کارڈ ہو، موبائل فون نہ ہو تو آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایمان اور عمل صالح کہ آپ ایمان لانے کے بعد بغیر عمل صالح کے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کا ریچارج اخلاص ہے۔ اگر موبائل فون ہو مگر ریچارج ہی نہ ہو تب بھی آپ کسی کو کال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نیک عمل کر رہے، ایمان لائے، نیک عمل کر رہے، لیکن آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کسی کو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آئیے جانتے کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں، زبان کے اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق اور اعضاء جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ویوم الآخرۃ والقدر خیر و شر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان لاتا ہوں، الحمدللہ۔ اور جو اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن کیا صرف ایمان لانا ہی کافی ہے؟ کیا صرف ہم یہ کہہ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں۔ قرآن سے پوچھا گیا، قرآن نے کہا نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور وہ انہیں بشارت دیتے جنت کا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں،
اور نبی کا حکم آتے ہی ہم گھوم جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اس کو رسولوں کو مانتے ہیں, لیکن رسولوں کی باتوں کو نہیں مانتے. رسولوں کی باتوں کو نہیں مانتے. آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں. آج مسلمان پریشان ہیں. آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کے کارنامے. اللہ رب العزت خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے. جو تم بہت سی اللہ رب العزت تمہاری بہت سی باتوں کو درگزر کر دیتا ہے. آج ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ مسلمان پریشان ہے. مسلمان اپنی وجہ سے پریشان ہے. اللہ تو ان کی بہت سے کرتوتوں کا بدلہ نہیں دیتا بلکہ درگزر کر دیتا ہے. بہت سی باتوں کو درگزر کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مسلمان پریشان رہیں گے. آج ہم قیامت کی نشانی بن چکے ہیں. آج ہم قیامت کی نشانی بن چکے ہیں. صوبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ تم پر دیگر امتیں ٹوٹ پڑے. تم پر دیگر امتیں ٹوٹ پڑے جیسا کہ کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسا کہ کوئی بھوکا شخص کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اسی طرح تم پر بھی ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا ہو سکتا ہے ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی. تم سمندر میں بہنے والے تنکوں کی مانند ہو جاؤ گے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور تمہارے دشمن تم سے ڈریں گے نہیں اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی. کسی بھائی نے کیا خوب کہا ہے, کسی نے کیا خوب کہا ہے. آج انسان موت سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں. آج انسان موت سے بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں. حالانکہ کوشش کرنے پر جہنم سے تو بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں. اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جیسے پیاسوں کو پانی پلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. لیکن مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض عمل صالح وہ نماز ہے. آج ہم نماز سے دوری کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں نماز کے تعلق سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو نماز کے پابندی ہوتے ہیں, جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں, جو نماز نہیں چھوڑتے, اور وہی لوگ صحیح معنی میں مسلمان ہیں. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور بڑے اجر کا, بڑے ثواب کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیما. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, مغفرت کا اور بڑے اجر کا. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتاؤوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف ولا هم يحزنون. بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کیے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وہ ڈرے نہیں اور وہ غم نہ ہو. آج ہم پریشان کیوں, آج ہم غم میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. اور دوسرے لوگ ہمارے معاشرے میں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں لیکن بہت بے منزل میں پڑھتے ہیں. نماز میں ہمیشہ سستی کرنے والے. نماز میں سستی کرنا منافق کی نشانی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. بے شک منافق لوگ اللہ سے چال بازی کرتے ہیں. اور جب وہ
اور اللہ تعالیٰ ان کی چال بازی کا بدلہ دے گا، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کیا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا؟ اچھا بدلہ دے گا؟ نہیں، برا بدلہ دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگا، اور جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات ہوگی، بلکہ وہ شخص قیامت کے دن وہ قارون، فرعون اور امان ابی ابن حلف کے ساتھ ہوگا۔ حمان اور ابی ابن حلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم قارون، حمان اور ابی ابن حلف کے ساتھ ہیں؟ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ہم قارون کے ساتھ رہیں؟ قارون وہ جو بہت بڑا جہنمی ہے، جو ابھی تک زمین کے اندر دھس رہا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، ان کے دل میں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نماز کی آواز سن کر گھروں سے باہر نہ نکلے، جو اذان کی آواز سن کر گھر سے نہ نکلے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا سخت تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ۔ اور آج ہم اذان کی آواز سن کر گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو شخص نماز کا جواب دے دیا، جو نماز پڑھتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اور آگے جا ہی نہیں سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک سورہ مدثر کی آیت پڑھی تھی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمی سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون، جنتی جہنمی سوال کریں گے۔ کون کس سے سوال کر رہا ہے؟ ان گارڈن کوسچننگ ایچ ادر اباؤٹ دا کرمنلز۔ جنتی جہنم سے سوال کریں گے، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، اور آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ آج ہم دنیا میں پیسوں کے پیچھے بھاگتے، پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے، یہ اس دن کامیاب نہ ہوگا۔ اس دن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب کہ ہم اس دن وہ کرتے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں انہی چند باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب